بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تم کوئی چیز بولتے تو مجھ پر درود پڑھو، یاد آ جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ کھانا بیٹھ کر کھانا سنت مبارک ہے۔ راشد عطاری مجرد مسکے لے کے پیش خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مسواک کے 80 فوائد سنیں گے انشاءاللہ۔ مسواک کرنا سنت مبارک ہے، اور خاص طور پر جب منہ میں بدبو ہو نا تب مسواک کرنا سنت موقتہ ہے۔ تو کچھ الحمدللہ فضائل لے کے رہے ہوں، تقریباً 80 فوائد ہیں، کچھ حدیثوں سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، کچھ صحابہ کرام کے قول سے ثابت ہیں، تو سنتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو اچھی نیت ہوگی تب ثواب ملے گا مسواک کرنے کا، تو سنت کی نیت سے مسواک کریں۔ کچھ حدیث سنتے ہیں۔ 10 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ پہلے نمبر 1، مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں: عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا۔ مسواک کرو میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت اور دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازمی کر لو، کیونکہ اس میں بدن کی منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ وضو نصف یعنی ایمان ہے، اور مسواک نصف یعنی آدھا وضو ہے۔ بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرأت کرتے ہیں، پھر اس سے قریب ہوتے ہیں یہاں تک کہ اپنا منہ اس پر منہ پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اور بھی ایک حدیث ہے بلکہ آخری، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانکا بلکہ نماز پڑھی، اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز کے فارغ ہونے تک اللہ بھلا کرے، آپ کا حوالے لکھے ہوئے ہیں، خاموش رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد بن حنبل یہ حدیث پاک کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، 11768، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ یہ کچھ باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ اور بھی بڑے فائدے ہیں اس کے الحمدللہ، اور بے شمار قول بھی ہیں بزرگوں کے۔ کچھ فوائد میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ وہ سنتے ہیں فوائد۔ مسواک کرنا اللہ کی خوشنودگی ہے۔ مسواک کر کے نماز پڑھنا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وسعت رزق ہے، اسباب رزق کی سہولت کا سبب بنتا ہے۔ منہ کی صفائی ہے، مسورے مضبوط کرتی ہے، سر درد ختم کرتی ہے، سرد کی رگوں کے لیے مفید ہے، بلغم دور کرتی ہے، دانت مضبوط کرتی ہے، مالداری لاتی ہے، نظر تیز کرتی ہے، معدہ درست کرتی ہے، بدن کو طاقت دیتی ہے، اور فصاحت و بلاغت پیدا کرتی ہے، یادداشت بڑھاتی ہے، عقل کی زیادتی کا باعث ہے، یعنی عقل بڑھاتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے، نیکیوں کو زائد یعنی بڑھاتی ہے، فرشتوں کو خوش کرتی ہے، فرشتے مصافحہ کرتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے نا۔ نماز کے وقت فرشتے ساتھ چلنا، حاملین عرش فرشتے استغفار کرتے ہیں، انبیاء رسول دعا استغفار ملتی ہے اس کو، شیطان کو ناراض کرتی ہے، دور کرنے والی ہے، ذہن صاف کرتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، کثرت اولاد ہوتی ہے، اور قوت باغ میں بھی یعنی قوت باغ میں اضافہ کرتی ہے، پرسرات پر بجلی کی طرح گزارنے والی، بڑھاپے دیر سے لاتی ہے، نامہ اعمال دہانے ہاتھ میں دلاتی ہے، جسم کو عبادت پر ابھارتی ہے، جسم کی گرمی کو دور کرتی ہے، بدن کے درد کو دور کرتی ہے، کمر یعنی پیٹھ مضبوط کرتی ہے، موت کے وقت کلمہ یاد دلاتی ہے، روح آسانی سے نکلتی ہے، دانت سفید کرتی ہے، منہ کو خوشگوار بناتی ہے، ذہن تیز کرتی ہے، قبر کی خوشادگی، قبر میں سکون، جنت کے دروازے کھولتی ہے، سنت کی پیروی ہے، فرشتے تعریف کرتے ہیں کہ یہ میرے انبیاء کی سنت پہ چلتا ہے، یہ ہمارے انبیاء، ٹھیک ہے۔ جہنم کے دروازے بند کرتی ہے، دنیا سے پاک صاف جاتا ہے، موت کے وقت فرشتوں کا آنا، حوض کوثر کا جام، منہ کی بدبو ختم، بغل کی بدبو ختم کرتی ہے، جنت کے درجات بلند کرتی ہیں،
سنت کا ثواب ملتا ہے، داڑھ کا درد ختم، شیطانی وسوسوں کا خاتمہ، ٹھیک ہے، بھوک بڑھاتی ہے، جسم کی رطوبت ختم کرتی ہے، ہوتا ہے نا مادہ جو ہوتا ہے انسانی وہ اس کو گڑا کرتی ہے، آواز خوبصورت کرتی ہے، آواز کی خوبصورتی کے لیے بھی نا مفید ہے، پت کی تیزی کو بجھاتی ہے، زبان کی میل دور کرتی ہے، حلق صاف کرتی ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے میں مددگار ہوتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، درد کو سکون دیتی ہے، موت کے علاوہ ہر مرض میں شفا ہے، جسم کا رنگ نکھارتی ہے، چہرے کو رونق بناتی ہے، بال اگاتی ہے۔ اگر جو بندہ اس کا عادی ہو نا اور اس نے کسی دن نہیں کی مسواک، اس کو پھر بھی ثواب ملے گا، فرشتے اس کے منہ پہ منہ رکھتی ہیں نا، تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، مسوڑوں کے خون آنا بند ہو جاتا ہے اس سے نا، دانتوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتی ہے، دامی نزلہ زکام میں مفید ہے، معدے کی تیزابیت، منہ کے چھالے، منہ کے جراثیم میں خاتمہ کرتی ہے، گلے کی گردود اور بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ تو مسواک کہ جو کیا طریقہ ہے اس کے لیے آپ رسالہ پڑھیے گا فضان مسواک، یہ میرے پیر و مرشد کا رسالہ ہے۔ مسواک زیتون کی ہو، نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک جو ہمارا ہاتھ ہے نا ایک اس کی لمبی نہ ہو ورنہ شیطان پر اس پہ بیٹھتا ہے۔ مسواک کے ریشے نرم ہوں کیونکہ سخت ریشے ہوں گے نا دانتوں اور مسوروں کو نا مسئلہ نقصان پہنچائے گی، ٹھیک ہے، تیز تازہ مسواک ہو، اور طبیب کے مشوروں کے مطابق نا جو مسواک کی ریشی ہوتی ہے نا اس کو نہ کاٹیں روزانہ، ٹھیک ہے، اور دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے گا۔ اور آگے کچھ اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، آگے لکھا ہوا ہے مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جب سنتے موقع پتہ کتاب ہوگی جب منہ میں بدبو ہو نا پھر سنتے موقع ہوتی ہے، خواتین بھی کر سکتی ہیں مسواک لیکن نہ کرے تو بہتر ہے کیونکہ ان کے مسورے نا تھوڑے دانت تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ بھلا کرے۔ اور بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہاں یہ لکھا ہوا ہے مسواک چوسنے سے نا اندھا پن پیدا ہوتا ہے، در مختار کی عبارت ہے نا، مسواک چوسنے سے اندھا پن پیدا ہوتا ہے۔ اور فتاوی شامی میں ہے کہ بغیر چوسے لعاب یعنی تھوک نگلنے کے بارے میں حکیم ترمذی فرماتے ہیں مسواک کرتے وقت شروع میں بننے والا لعاب یعنی تھوک نگل یعنی پیٹ میں ڈال لو کہ یہ جزام برس یعنی کوڑ میں مفید ہے اور موت کے علاوہ ہر بیماری میں مفید ہے، اس کے بے شمار فائدے لکھے ہیں اور بھی لکھے ہوئے ہیں، تو یہ لازمی پڑھیں انشاءاللہ فضان مسواک، انشاءاللہ آپ کے علم میں بے حد اضافہ ہوگا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی آپ کو ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔